بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جس کے نام میں برکات ہی برکات ہے۔ ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس مسئلے میں میرے سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی رائے پیش کروں گا کہ جب بندہ بزرگ ہو جاتا ہے بزرگی کے عالم میں، کہ جیسے ہی نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر ثنا پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور فاتحہ سرن نمازوں کے اندر بسا اوقات جو بزرگ ہیں، جو نماز پڑھانے والے ائمہ اکرام ہیں، اگر تو وہ بزرگ ہیں تو ان کی سرن نماز یعنی ایسی نماز جس میں آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اور مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی جو ہے آخری 2 رکعتیں، ان کے اندر سورۃ فاتحہ سرن پڑھی جاتی ہے۔ تو ان جو سرن رکھتے ہیں ان کے اندر بسا اوقات پڑھا جاتا ہے، جو بزرگ ہیں ان کی بزرگی کا عالم اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ آواز مائک کے اندر اگر نماز ہو رہی ہے تو ان کی آواز آتی ہے، مثال کے طور پر الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک ایاک، یعنی ان کی سورۃ فاتحہ پڑھنے کی، یہ میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، اللہ جو بھی رکوع کے اندر جیسے رکوع میں جائیں گے تو پھر ان کی جو آواز ہے سبحان سبحان، اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات میں بیٹھ کر ان کی آواز آتی ہے التحیات للہ۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بزرگ ہیں، بزرگ، لہٰذا مفتیان اکرام سے اس چیز کا فتویٰ لیا تھا میں نے، تو فتویٰ لینے کے بعد ہی یہ میں بات بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسے نماز پڑھائے امام، بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، لیکن پھر عذر پیش کیا گیا، ہمارے قریب کوئی مسجد نہیں ہے، باقی جو مسجد ہیں وہ ہم سے بعید ہے، دور ہے، ایک ہی مسجد ہے جو ہمارے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جو دور ہے اسی میں جا کے پڑھا جائے۔ تو بہتر یہ ہے، ائمہ اکرام کو میں عرض کروں گا، یا تو بزرگ جو حضرات ہیں یا تو اپنی یہ غلطی جو ہے یہ درست فرمائیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز سرے سے ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اب سارے بزرگ ایسے نہیں کرتے، سارے بزرگ ایسے بالکل نہیں ہیں۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید میرے یہ الفاظ جو ہیں یہ کل کا قاعدہ لگا رہے ہیں، کل کا قاعدہ نہیں لگ رہا۔ اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ میں نصرت روم میں پڑھتا تھا، تو نصرت روم میں کے اندر ہمارے استاد وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی پورا سال ان کے پیچھے وہ بزرگ ہیں، ان کا نام عبد القدوس قارن صاحب رحمہم اللہ تعالی۔ 15 اگست کو اللہ رب العزت کے ہاں ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ رب العزت ان کی درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے، یعنی پورا سال سرن اور جہرن نماز ہم نے حضرت کے پیچھے پڑھی۔ حضرت کی بزرگی کا اتنا عالم ہے، حضرت کی کبھی بھی ایسے آواز نہیں آئی رکوع کے اندر یا اللہ سرن نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، یا جہرن نماز کے اندر تو ظاہری بات ہے اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور اتحیات میں بیٹھ کر کبھی ایسی آواز نہیں التحیات للہ والطیبات السلام، کبھی ان کی آواز نہیں آئی۔ لہٰذا یہ بزرگی کا عالم ہوتا ہے بسا اوقات جس کی وجہ سے آوازیں نکلتی ہیں، لیکن لہٰذا یہ ہے کہ ان آوازوں کو کنٹرول کیا جائے، یہ آوازیں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان بزرگ کا نام اس لیے لیا کہ وہ اتنی بزرگی کے عالم کے اندر بھی یہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو بقیہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے لیے مشکل نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لہٰذا اس غلطی کو درست کیا جائے۔ اور دوسری بات میں آپ حضرات سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ جس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے، قرآن جب پڑھا جائے اس کو خاموشی سے اور توجہ سے سنا جائے۔ اب بعض مسجد کے اندر ہم نے تفسیر کے اندر ہمارے استادوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، پڑھائی ہے، تفسیر کے اندر ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جیسے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، جہرن نماز، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے، مائک چل رہے ہوتے ہیں مسجد کے، تو اس اعتبار سے مسجد کے جب مائک چل رہے ہوتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر زیادہ ہوتا ہے، آواز زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز امام کی قرات کی آواز جو ہے وہ مسجد کے باہر جاتی ہے۔
تو بس باہر باہر جو چلنے والے لوگ ہیں، اول تو یہ ہے کہ نماز سب کو پڑھنے آنا چاہیے اندر، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو چل رہے ہوتے ہیں یا کچھ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کہیں اور مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی مصروفیت، بہرحال ابھی ایسا دور تو نہیں ہے کہ لوگ سارے ہی آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جو نہیں آ رہے وہ گناہ گار ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتلانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لہٰذا جو لاؤڈ سپیکر اتنی اونچی آواز میں چلے ہوتے ہیں کہ مسجد کے امام کی قرات کی جو آواز جو ہے وہ مسجد کے باہر جاتی ہے، تو باہر جو سننے والے لوگ ہیں وہ توجہ سے نہیں سنتے، تو جس کی وجہ سے لوگ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا صرف لوگ گناہ گار نہیں ہوتے، بلکہ مسجد کی انتظامیہ جو ہے، میرے نزدیک آپ اس میں میرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنی رائے پیش کروں گا، اس میں آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے لاؤڈ سپیکر کھلے رکھے ہوئے ہیں، اتنی آواز کو کھلا رکھا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ آواز مسجد سے باہر، آپ لاؤڈ سپیکر چلائیں، اس کی کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ چلائیں، لیکن اس کی آواز اتنی محدود ہونی چاہیے کہ مسجد کے دائرے کے اندر محدود آواز ہے، نہ تو اتنا زیادہ لاؤڈ سپیکر ہو نہ اتنا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نصرت العلوم کے اندر میں پڑھا ہوں، وہاں انتہائی جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، امام قرات کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا محسوس نہیں کیا گیا، یا تو ہم نماز کے وقت میں ہم ہمیشہ سے مسجد کے اندر ہوتے تھے، لیکن بسا اوقات عصر کے بعد باہر ہوتے تھے، آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی کہ اندر مسجد میں قرات ہو رہی ہوتی تھی، تو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ باہر سے گزر رہے ہیں تو قرات کی آواز باہر آئے، جیسے ہی مسجد کے اندر انٹر ہونا ہے تو پھر آواز آتی تھی۔ تو یہ چیزیں، یہ دو غلطیاں جو ائمہ اکرام کے اندر، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، وہ ماننی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسے نماز پڑھانے والے ائمہ اکرام ہوں تو لہٰذا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے یہ ہے آپ کہیں اور جا کے نماز پڑھی جائے۔ تو لہٰذا آپ کو بتلانا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بزرگ یہ بات کو سن رہے ہیں وہ اپنے اندر ان غلطیوں کو درست فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔